الله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ تعالی جلالہ کے لیے، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا خالق و مالک اور رازق ہے، اور درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو عقل اور فہم و فراست عطا کی ہے، اور اسی عقل اور فہم و فراست کی بنا پر ہی انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز اور شرف حاصل ہے. اس عقل اور فہم و فراست کا تقاضا یہ ہے کہ انسان خود کو درپیش جتنے مسائل ہیں ان کے اسباب کا جائزہ لیتا رہے. جو بندہ اپنے معاملات کا، اپنے مسائل کا جائزہ لیتا ہے، اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے، اس کو اگر کوئی بڑی ٹھوکر لگ بھی جائے تو وہ بہت جلد سنبھل جاتا ہے. اسے علم ہوتا ہے کہ مجھ سے یہاں پہ غلطی ہو گئی. اور جو شخص ذاتی طور پر یا جو قوم اجتماعی طور پر اپنے اعمال کا، اپنے مسائل کا محاسبہ نہیں کرتے، وہ لوگ ایک بار ٹھوکر کھاتے ہیں تو پھر لڑکتے چلے جاتے ہیں، پھر کسی جگہ پر قرار ان کو نصیب نہیں ہوتا. آج ہمارے جتنے مسائل ہیں، کسی شخص کے ذاتی ہوں یا قومی اجتماعی ہوں، معاشرتی ہوں، اصل میں یہ سارے کے سارے مسائل ہمارے معاشیات سے، ہماری معیشت سے جڑے ہوئے ہیں. روس جیسی بڑی طاقت میدان جنگ میں اسلحے پہ تو نہیں ہاری تھی، لیکن معیشت کے میدان میں سوویت یونین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا تھا معیشت کی وجہ سے. آج بھی جس قوم کو برباد کرنا ہوتا ہے اس کی معیشت کا بیڑا غرق کیا جاتا ہے، معیشت پہ قبضہ کیا جاتا ہے. آپ میں سے اگر کوئی لوگ ظاہر ہے پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، جن لوگوں نے یہودیوں کے پروٹوکول کا مطالعہ کر رکھا ہے، جیوش پروٹوکول پڑھ رکھے ہیں،
ان سے یہ بات مخفی نہیں ہوگی کہ آج سے 200 سال پہلے یہودی عالی دماغ لوگوں نے مل بیٹھ کے جو منصوبہ بنایا تھا، اس منصوبے کے تحت دنیا کی معیشت کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں کرنی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے جتنے ذہین نوجوان تھے ان کو اقتصادیات اور معاشیات کی تعلیم دلوائی، اور پھر آہستہ آہستہ آج ہمارے سامنے وہ وقت ہے کہ پوری دنیا کی معیشت ان کے ہاتھوں میں ہے۔ دنیا کے جتنا بینکنگ سیکٹر ہے ان میں 90% یہودیوں کے قبضے میں ہے یا ان کے اصول و ضوابط کو چل رہا ہے، اور جتنے عالی دماغ پروفیسر ہیں، تجزیہ نگار ہیں یا بڑے اپنے آپ کو سمجھنے والے، وہ سب ان کی اکثریت یا یہودی ہے یا یہودیت سے متاثر ہے۔ ہم لوگ، انہوں نے ہمارے اوپر دو طرفہ اٹیک کیا، ایک تو ہماری معیشت کو اس طرح قبضہ کیا، دوسرا ہم سے ہمارا عقیدہ چھین لیا۔ مسلمان کا اللہ کی ذات پر اعتماد ہوتا ہے، اور مسلمان کسی بھی مسئلے کے دو اسباب تلاش کرتا ہے، ایک مادی اسباب ہوتے ہیں اور ایک روحانی اسباب ہوتے ہیں۔ ہم نے مادی اسباب پہ تو زور لگایا، سارا مادی وجوہات تلاش کرنے لگے، معیشت کا بیڑا غرق کیوں ہوا ہم تلاش کرنے لگے، کہاں سے ہمیں پیسے نہیں ملے، کہاں سے ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوا، کہاں سے فلاں نہیں ہوا، کہاں سے فلاں نہیں ہوا۔ لیکن بحیثیت مسلمان جو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس کو روحانی پہلوؤں پر بھی اس کا جائزہ لیں، ہم نے ادھر توجہ نہیں کی۔ بحیثیت مسلمان ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک آیت ہے جو ہم نے کسی مرنے کے والے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھ دیتے ہیں، وہ بندہ مر گیا، خبر ملی تو انا للہ پڑھ دیا۔ کبھی موقع ملے تو اس انا للہ و انا الیہ راجعون کے مفاہیم پر اور اس کے مقاصد پر غور کیجیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے ایک یونیورسل لا بیان کیا ہے کہ تمہاری زندگی کا مقصد صرف دنیا اور زندگی نہیں ہے، تمہاری اصل زندگی زندگی کے بعد کی ہے۔ یہاں تو تم امتحان دینے کے لیے آئے ہو، امتحان ہے تمہارا، تم اپنے امتحان کی تیاری کرو۔ لیکن ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ آج تک مٹھا کہ اگلا کس مٹھا، یہی دنیا ہے، اسی کو بنا لو، سنوار لو، اچھا کر لو، کما لو، سارا چیز سلسلہ کر لو، اور اس کا خمیازہ ہم آج بھگت رہے ہیں کہ ہم نہ دنیا کے رہے نہ دین کے رہے۔ ظاہر ہے جو قوم اجتماعی طور پر آدھا پیتر آدھا بٹیر والی مثال اس پر صادق آئے گی تو وہ قوم کامیاب کیسے؟ وہ تو یکسو ہی نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے میری منزل کیا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ وہ شخص کامیاب ہوتا ہے جو اپنی منزل کا تعین کر کے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ جس بندے کو اپنی منزل کا ہی نہیں پتا اس نے کیا سفر کرنا ہے اور کیا اسے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، وہ اپنا وقت ضائع کرے گا۔ منزل اس کی لاہور کی طرف ہے، جہاں وہ پنڈی کی طرف یا پشاور کی طرف رہا ہے، تو مجھے بتائیے چاہے 10,000 مرتبہ کس طرف سفر کر لے، پنڈی چکر لگا کے واپس آئے پھر جائے، منزل پہ نہیں وہ پہنچ سکتا۔ مومن کو اللہ نے یہ سمجھایا ہے اور یہ ان کو نصیحت کی ہے کہ تمہاری منزل اصل میں آخرت ہے، جنت ہے، اللہ کی ذات ہے۔ وہاں تک جانے کے لیے تم نے دنیا میں رہ کے معیشت کو بھی سنوارنا ہے، معاشرت کو بھی سنوارنا ہے، اپنے اقتصادی، سیاسی، تجارتی سارے نظام زندگی کو تم نے سنوارنا ہے، اور اس کے لیے اللہ تمہیں ہدایت دے گا، اللہ رہنمائی دے گا۔ اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے تم جاؤ زمین میں اتر جاؤ، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تم زمین پہ چلے جاؤ، ہدایت تمہیں میری طرف سے ملے گی، جو میری ہدایت اور رہنمائی کے مطابق زندگی گزارے گا اس کے لیے کسی خوف اور غم کا کوئی اندیشہ نہیں ہے۔
یہ اس کے لیے ہمیں اپنی منزل کا نہیں پتا، ہمیں منزل ہی بلا دی گئی ہے۔ صبح سے شام تک ہماری جد و جہد اور کاوش کا مقصد اور کوشش کا مقصد سوائے دولت کمانے کے اور سوائے پیسہ بڑھانے کے، اپنے ایسٹ میں اضافے کے، ہمارا مقصد کیا اور کیا ہے ہماری جد و جہد کا مقصد؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ بات سمجھی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی معیشت کی کبھی فکر نہیں کی۔ کبھی موقع ملے تو آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھ کے دیکھیے، کہاں غلامی کی زندگی، کہاں پھر مسلمان ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا وزیر خزانہ بنایا، بیت المال کا نگران بنایا۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ ایک بندے سے کچھ قرضہ لے لیا بیت المال کے لیے اور قرضہ ادا نہیں ہو رہا تھا، وہ بندہ اتنا تنگ کرنے لگا آگے کہ میں تمہیں ماروں گا، غلام بنا لوں گا، تو مجھے پیسے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ اتنا مجبور ہوئے کہ اپنا بوریا بستر باندھا اور مدینہ سے نکل پڑے۔ پیارے پیغمبر آگے سے ملے، کہا کہاں جا رہے ہو؟ قاضی اس طرح کر کے معاملہ پیسے ہے نہیں، کہیں سے آ بھی نہیں رہے اور وہ تو مجھے غلام بنا لے گا، میں جو ہے نا وہ بھاگ رہا ہوں جا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازو سے پکڑ کے لائے، کہا اللہ بہتر کرے گا تم رکو یہاں۔ کبھی یہ وقت تھا، اور جناب بلال جب دنیا سے رخصت ہوئے، کبھی ان کی اس وقت کی دولت کا اندازہ کر لیں کتنے پیسے تھے ان کے پاس۔ ان لوگوں نے معیشت کو کبھی اس پر زور ہی نہیں دیا تھا، سمجھا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے، اس لیے ان کا یقین قرآن کی آیت پہ تھا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ روئے زمین پر جتنے جاندار ہیں سب کی روزی کا ذمہ اللہ کے ہے، اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے، اللہ کھلائے گا۔ اگر کسی کو کم کھلاتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کبھی نہیں دیتا کبھی دے دیتا ہے، تو یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی یہ بھی آزمائش ہے، امتحان ہے، ورنہ بھوکا بندہ کوئی بھی نہیں مرتا۔ غربت ہے، افلاس ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن بھوکا بندہ کوئی نہیں مرتا، کوئی نہ کوئی اس کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ نے ایسا انتظام کر رکھا ہے۔ اسلامی نظامی معیشت میں زکوٰۃ کا نظام ہے، عشر کا نظام ہے، صدقات کا نظام ہے، خیرات کا نظام ہے، یہ سارا کس لیے؟ امیروں کے لیے تو نہیں، امیروں سے لے کے غریبوں کو دینے کے لیے ہے۔ لیکن ہم نے سمجھا کہ شاید اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، بس یہی ہے جو کچھ بھی ہے، اس کے آگے ہم نے نہیں جانا۔ میں نے عرض کیا کہ کسی بھی قوم کی تباہی کے لیے موجودہ حالات میں معاشی بحران سب سے بڑا سبب ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں مہنگائی نے چیخیں نکلوا دی، بے روزگاری نے لوگوں کو خودکشیوں میں مجبور کر دیا، حالات اتنے تنگ ہو گئے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ اور ہم اسباب پہ جب غور کرنے لگتے ہیں تو ہمارے اسباب یہ ہیں کہ ہم حکمرانوں کو گالی دیتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، ہر دور میں حکمران کو ہی گالی پڑی ہے، کسی کا بھی دور ہو، ہر دور میں حکمران کو گالی پڑی ہے، ہم دیتے ہیں، خود گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں سبب وہی ہے صرف۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، یہ سورۃ فاطر کی آخری آیت ہے، سورۃ یاسین سے پہلے آخری آیت ہے یہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ لوگوں کو ان کی کرتوتوں کے سبب پکڑے، ان کے اعمال کے سبب پکڑے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اللہ زمین کی پشت پر کوئی چوپایا، کوئی جاندار نہ چھوڑے۔ یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے کہ ہمارے اعمال اتنے گندے ہونے کے باوجود ہمیں صبر اور برداشت کر رہا ہے، ہمیں موقع دے رہا ہے، ہمیں روزی بھی دے رہا ہے، ہمیں سانس بھی لینے دے رہا ہے، ہمیں زمین پہ بسنے بھی دے رہا ہے، ہمیں زمین الٹا کے ہمیں اس کے اندر بھی دمسا رہا۔ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، کتنا بڑا اس کا انعام اور کرم ہے اس کا۔ لیکن یہ اسباب پہ غور کیجیے، اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ پکڑنے پہ آئے تو زمین روئے ارضی پر، زمین کی پشت پر، اللہ ظاہرہا، زمین کی پشت پر، من دابۃ، اللہ کسی جاندار کو نہ چھوڑے، کسی چوپائی کو نہ چھوڑے، انسان بھی نہ رہے، جاندار بھی نہ رہے۔ اور ساتھ کیا فرمایا وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى،
اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک مقررہ مدت تک مہلت دیتا ہے۔ اب یہ اسباب ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمیں مہلت تو نہیں مل رہی؟ ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا، کبھی سوچا ہی نہیں۔ ہمارے جتنے تھنک ٹینک ہیں حکومت کی سطح پر یا پرائیویٹ سطح پر یا جماعتوں، دینی تنظیموں جماعتوں کی سطح پر، سیاسی پارٹیوں کی سطح پر جتنے تھنک ٹینکس ہیں، جتنے مینیفیسٹو بنانے والے لوگ ہیں، ان کے منشور ترتیب دینے والے لوگ ہیں، ان سب کی نظر میں مجھے تو نہیں کو نظر آیا کہ جنہوں نے یہ بھی ان کے شامل ہو ان کے منشور میں کہ اس کے اسباب پہ غور کریں، معیشت کیوں بیٹھ رہی ہے، کیوں مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ ایک تو اس کے مادی اسباب ہیں، ان پہ تو بڑا زور لگایا ہوا ہے۔ معیشت ختم، معیشت کو سنبھالا دینا ہے تو فلاں چیز مہنگی کر دو، فلاں چیز مہنگی کر دو، عوام کو ریلیف دینا ہے تو فلاں شے سستی کر دو، فلاں شے سستی کر دو۔ یہ تو سبق ضرور ملتا ہے، لیکن ان چیزوں کے روحانی وجوہات ہیں ان پہ ہم غور نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ اگر اللہ تمہارے اعمال پہ پکڑے تو روئے زمین میں تمہیں باقی نہ چھوڑے، کسی کو باقی نہ چھوڑے۔ قرآن مجید کیا اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب مقررہ وقت آ جائے گا، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، پھر اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا، پھر اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا کون بندہ اس کا بندہ تھا، کون اس کا بن کے رہا، کون اس کے سامنے جھک کے رہا، کس نے اپنے نظام کو سمجھا سنبھالا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خط آتا ہے ایک لشکر سے، ایک محاذ سے، کہ یہاں پہ جناب بندے ہمارے تھوڑے ہیں اور دشمن کا لشکر بہت بڑا، اسلحہ بھی بڑا ہے، ہمیں کمک بھیجی جائے، امداد بھیجی جائے، لشکر بھیجا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب کیا دیا تھا؟ انہوں نے فرمایا تم نے انسانی وسائل پر اعتبار کرنا کب سے سیکھ لیا؟ اپنے کمانڈر کو خط لکھتے ہیں کہ مسلمان تو ہمیشہ تعداد میں کم ہوئے ہیں، تم نے یہ انسانی وسائل پر اعتماد کرنا کب سے سیکھ لیا؟ یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، انہی کے ساتھ لڑائی کرو۔ سمجھانے والا حکمران رحم دل تھا، ایماندار تھا، اس کا ایمان اپنا آسمان کو چھوتا تھا۔ اس نے جب سمجھایا سارے لشکر کے اندر ایک عقابی روح بیدار ہوئی اور انہی تھوڑے سے لوگوں نے بہت بڑے لشکر کا ستیہ ناش کر دیا۔ ایمان کی بات ہے نا، یہ روحانی طاقت کی بات ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، ابھی جو مالک مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے اتارنے پہ قادر ہے وہ ہماری معیشت سنوارنے پہ قادر نہیں ہے، ہماری معیشت کو درست کرنے پہ قادر نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کبھی اللہ کی طرف رجوع ہی نہیں کیا، کبھی اللہ کو پلٹ کے دیکھا ہی نہیں، کبھی ہم نے استغفار ہی نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا اللہ سے استغفار کرو، بخشنے والا ہے، موسلادھار بارشیں برسائے گا، تمہیں بیٹے بھی دے گا، تمہیں مال بھی دے گا اور تمہارے باغوں کو بھی سب کو شاداب کر دے گا استغفار کی برکت ہے۔ 74 برس ہو گئے ہیں، ہمیں بھی وہ 40 45 40 42 برس ہو گئے یہ سنتے ہوئے، 38 برس یہ دیکھتے ہوئے، ہم نے تو آج تک کسی حکمران کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ یار استغفار کرو۔ ہم سے بڑے جو ہیں عمر کے، جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے، انہوں نے شاید کبھی سنا ہو کوئی ایسا حکمران بھی آیا ہو جس نے کہا ہو کہ ہماری معیشت کا بیڑا گرک ہو رہا ہے لہذا استغفار کرو۔ کبھی حکمران نے کہا ہو کہ ہماری بارشیں نہیں ہو رہی لہذا استغفار کرو۔ یہ توجہ ہماری کسی نے نہیں دلوائی۔ مادی وسائل میں ہمارا زور لگا ہوا سارا، روحانی اسباب کا غور نہیں کرتے۔ بعض چیزوں کے بعض چیزیں روحانی اسباب کے ذریعے بھی مل جاتی ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، لیکن کس کو؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے، کہتا ہے اللہ میں صرف تیرا ہی ہوں، تو ہی میرا نظام سنبھالنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیے کیسی اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، کس طرح اللہ پاک نظام جو ہے نا وہ سارا درست کر دیتے ہیں۔
ہمارا اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں، روحانی جو ہمارے اسباب ہیں ان پر ہمارا غور و فکر نہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نا اس معیشت کی تباہی کی چند وجوہات، چند آیات میں اللہ نے بیان کی ہیں۔ ان میں ایک تو یہی ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، یہ یہودیوں کا ذکر کیا، فرمایا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، ہم نے ان پر مسکینی مسلط کر دی، غربت و افلاس مسلط کر دیا ہے۔ آگے کیا ہے؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ الفاظ پہ غور کر لیجیے، ترجمہ پڑھ لیجیے گھر سے آگے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر مسلط مسکینی اس لیے مسلط کی ہے ذالک بانہم یکفرون بآیات اللہ، یہ لوگ اس وجہ سے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ تم جھوٹ نہیں بولو، ہم بولتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کم تولو، نہ تولو، مت تولو، ہم بولتے ہیں۔ ہمارے پیمانے الگ الگ ہیں، اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم اللہ کی ذات کا بھی انکار کر دیتے ہیں، ہم اللہ کے احکامات کا انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ نے معیشت کی تباہی کا سبب یہ بیان کیا ہے، مسکینی اس لیے مسلط کی گئی کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا جرم تھا جو اللہ نے بیان کیا، اور آج آپ دیکھیں آج جو وارثین انبیاء ہیں ان کو قتل کیا جاتا ہے اور ناحق مارے جاتے ہیں۔ جو حق بات کہے گا وہ مارا جائے گا، اس کو گالی پڑے گی، برا کہا جائے گا، جو اپنی اس کے قرآن سنت کے مطابق بات کرے گا اس کو جناب اس کی تذلیل کی جائے گی۔ اس کی معیشت کیسے درست ہوگا، کس طرح ہمارے یہ معاملات کی اصلاح ہوگی، اس پر تو غور کریں۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا۔ اللہ سبب بیان کر رہے ہیں، معیشت کے تنگ ہونے کی وجہ ذکر الہی کا نہ کرنا ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں جو بندہ بسم اللہ نہیں نہ پڑھتا، حدیث میں آتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ گھر میں داخل ہوتا ہے بسم اللہ پڑھ کے داخل نہیں ہوتا، شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے اس گھر میں بھی ٹھکانہ بن گیا اور اس گھر کے رزق میں بھی تمہارا حصہ آ گیا۔ ہمیں کبھی اس پر ہم نے اپنے بچوں کو کبھی سکھایا ہی نہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوا کرو۔ ہم نے روحانی اسباب پہ کبھی غور نہیں کیا۔ معیشتاً ضنکا، اللہ فرماتے ہیں تنگ گزران تنگ کر دوں گا جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا۔ آج دیکھیے ہم میں سے کتنا ذکر، کیا قرآن مجید کی تلاوت اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ کیا نماز کے لیے کھڑے ہونا اقیم الصلاۃ لذکری، قرآن نے کہا میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ کتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، کتنے ہم مسجدوں میں آتے ہیں، باپ صف اول کا نمازی ہے، بیٹا کبھی مسجد گھروں میں نہیں کرتا، دادا صف اول کا نمازی ہے، باپ تیسری صف میں کبھی کبھی آ جاتا ہے، پوتا کبھی آتا ہی نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہماری معیشت کیوں تنگ ہو رہی ہے؟ کیوں مہنگائی نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے؟ کیوں ہمیں بہت زیادہ یہ شدت سے محسوس ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ زمین اور خشکی اور تری میں جتنا فساد ہے یہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، انسان کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے، اس کی اپنی جان توڑ کوشش کا نتیجہ ہے کہ زمین میں فساد پھیلے، مہنگائی ہو، معیشت تنگ ہو، سارے معاملات ہو۔ اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ پیغام دیے، ہم نے بھلا دیے۔ اسباب ڈھونڈتے ہیں، دنیاوی اسباب، مادی اسباب ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے یہ حالات کیوں بن گئے ہیں، ہمارے یہ حالات کیوں بن گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔
حضرات معیشت کی تباہی کے اسباب میں نا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث اور قرآن مجید کی چند آیات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا نہ شکر گزاری، اللہ کی نہ شکری یہ معیشت کی تباہی کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، اعلان کر دیا ہے، اگر اس کے شکر گزار رہو گے تو تمہیں زیادہ دے گا وہ۔ بنی اسرائیل کی طرح آج ہمارے ہوٹل آباد ہیں، ہزاروں روپیہ لاکھوں روپیہ ہم ہوٹلنگ پہ لگاتے ہیں، لیکن جب کسی سے پوچھ لو حالات کیسے ہیں، جی بہت مندہ حال ہے، بہت برے حالات ہیں، بہت مشکل ہے زندگی۔ ابھی جناب یہ اتنے 4 اسٹار ہوٹل سے 3 اسٹار ہوٹل سے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانا کھا کے نکلے، کتنے پیسے لگے ہیں؟ جی وہ تو جی بس دوستوں کے ساتھ تھے، وہ کرنا پڑتا ہے، پھر دنیا داری کیوں رکھنی ہے؟ اتنی بڑی اللہ نے تمہیں نعمت دی کہ تم 4 اسٹار 5 اسٹار ہوٹل سے کھانا کھا کے نکلے ہو، ہزاروں روپے کا بل دے کے آئے ہو، اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے کہ اللہ نے تمہیں دیا تو تم پہنچو نا وہاں پہ۔ غریب آدمی تو اس کے پاس سے بھی نہیں گزر سکتا، اس کا دائرہ ہی اس کو دھکے مار کے نکال دیتا ہے کہ تمہارا یہاں پہ کیا کام ہے، تمہارے کپڑوں میں داغ لگے ہوئے ہیں۔ جن کے لیے ہوٹل کے دائرے نے دروازہ کھولا ہے، ویٹر نے دروازہ کھولا ہے اور آگے جناب جا کے اس کو کرسی پیش کی ہے، وہ بڑی عزت سے کھانا کھا کے آیا ہے، ہزاروں روپے کی ٹپ بھی لے کے آیا ہے، وہ بھی نہ شکر گزاری کرتا ہے۔ اپنے گھر میں روز اعلیٰ ترین دسترخوان سے جا کے نہ شکر گزاری کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ بھی یہی کرتے تھے، یہود و نصارہ جو بڑے ہیں نا وہ بھی یہی کرتے تھے، گھر میں مرغن غذائیں کھا کے منہ صاف کر کے گھر آ کہتے تھے مارے گئے، بھوکے مر گئے، 2 دن ہو گئے روٹی ہی لگی۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے رب نے یہ اعلان کر دیا لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ کے شکر گزار رہو گے تو تمہیں زیادہ ملے گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اللہ فرماتے ہیں اگر نہ شکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ ابھی جو مہنگائی کے کوڑے ہم پہ برس رہے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں کہ اللہ کے عذاب کی صورت ہے یہ، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، کیونکہ ہم روحانی اسباب کی طرف غور ہی نہیں کرتے، ہم مادی اسباب ڈھونڈتے ہیں، صبح سے شام تک محنت کر لو، بس محنت کر لو، پیسے کماؤ جتنے کما سکتے ہو، ایک نے کمایا دوسرے کو بھی لگا دو، تیسرے کو بھی لگا دو۔ یہی معاشرہ تھا نا جہاں پہ کتنے لوگ بزرگ بیٹھے ہیں، ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے، اللہ کے مدد سے برکت ہی برکت ہوتی تھی، بچتا ہی بچتا تھا، اور آج 10 کمانے والے ہیں 10 کھانے والے ہیں، سارے ہی ہوتے ہیں کہ نہیں مریں گے، پورا ہی نہیں ہو رہے۔ ہم نہ شکر گزار ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فرمایا لا یزید فی العمر الا البر، عمر میں اضافہ نیکی کے ذریعے ہوتا ہے، جو نیکی کرے گا اس کو عمر میں اضافہ ہوگا، برکت ہوگی۔ ولا يرد القدر الا الدعاء، اور تقدیر دعا کے ذریعے پلٹ جاتی ہے۔ قرآن مجید حدیث میں بھی آتا ہے نا، ایک صحابی رسول تھے اللہ اکبر، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً وہی سے مجھے یاد آ رہا ہے، اچانک مجھے بات یاد آئی۔ وہ ایک خاتون کے لیے اس نے کسی کو مکہ مارا، دام توڑ دیے، پیارے پیغمبر کے پاس عدالت آئی، فیصلہ ہوا اس کے دام توڑ دیے، انہوں نے قسم اٹھائی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم نہیں دام ٹوٹیں گے۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا میں نے فیصلہ کر دیا، عدالت ہے یہ، محمدی عدالت ہے، وہ نہیں مان رہے، وہ مانیں گے تو معافی ملے گی ورنہ سزا ملے گی۔ حضرت انس نے کہا اللہ کی قسم نہیں دانت ٹوٹیں گے۔ وہ جو نہیں مان رہے تھے چند لمحے کے بعد کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہم نے معاف کیا، ہم نہیں دانت توڑا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کچھ اللہ کے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں اگر وہ اللہ پر لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دی اللہ قسم پوری کر دیتا ہے۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ کون لوگ ہوتے ہیں یہ سوچیے ذرا، ہم میں سے کوئی ہے؟ ہم ہیں ایسے، ہمارا عمل ہے ایسا کہ ہم اللہ پر وہ قسم ڈال دیں تو اللہ پوری کر دے؟ وہ تقوی، وہ خشیت، وہ للہیت، وہ اخلاص، وہ دین پر عمل، وہ قرآن پر عمل، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم تو دنیا میں گم ہیں، دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيئَةٍ يَعْمَلُهَا، انسان اپنے رزق سے اپنی خطاؤں کی وجہ سے محروم کیا جاتا ہے۔
گناہوں کی وجہ سے رزق کم ہوتا ہے۔ یہ کائنات کے امام، صداقت کے تاجدار، امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنی زبان کے جھوٹ کی وجہ سے، اپنی بدعملی کی وجہ سے، اپنے گناہ کی وجہ سے بندہ رزق سے محروم ہوتا ہے۔ خدا کی قسم ذرا اپنے ضمیروں پہ ہم جھانک کے دیکھیں، سارے، میں بھی، آپ بھی، کبھی کسی جگہ پہ ہمارا رزق کم ہوا ہو، ہمارے دل میں خطرہ بھی پیدا ہوا کہ یہ ہمارے گناہ کی وجہ سے سزا ملی ہے؟ ہم مادی اسباب ڈھونڈتے ہیں، یار وہ بندے نے دھوکہ کر دیتا ہے، بھائی کیوں دھوکہ، تیرے ساتھ کیوں دھوکہ کیا، فلاں کی وجہ سے مجھے یہ نقصان ہوا، فلاں کی وجہ سے نقصان ہوا۔ ہم نے کبھی ان روحانی اسباب پہ غور نہیں کیا ہمارا نقصان ہوا کیوں، کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حال یہ ہوتا تھا، جب ان پر کوئی ایسی مصیبت آتی، آزمائش آتی، وہ سجدے میں گر جاتے تھے، نماز پڑھنے لگ جاتے تھے، اللہ سے معافی مانگنے لگ جاتے تھے۔ یقیناً ہمارے کسی گناہ کی سزا ہے، ہمیں یہ احساس تک نہیں ہوتا، ہمارے دل و دماغ میں یہ خطرہ بھی نہیں اس کا گزرتا، ہوا بھی نہیں گزرتی کہ ہم روحانی اس بات پہ بھی غور کریں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ رزق کم ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے رزق کے کم ہونے کی ایک وجہ پیارے پیغمبر نے رزق کی ناقدری بھی بتائی ہے۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں نا اپنے گھروں میں، دسترخوانوں میں، ذرا غور کیا کیجیے ہم ضائع کتنا کرتے ہیں۔ ہمارے گھروں سے سکی روٹیوں کا راشن کتنا نکلتا ہے، سکا راشن جو ہم ریڑھی والے کو، وینڈر کو بیچ دیتے ہیں کہ جناب یہ کسی گائے کو ڈال دینا، کتنا راشن نکلتا ہے ہمارا، آٹا ہے نا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا، اذا ما وقعت لقمۃ احدکم فلیمت عنها الاذى وليأكلها۔ فرمایا جس کا لقمہ زمین پر گر جائے اسے چاہیے اٹھا کے صاف کر کے کھا لے، یہ پیارے پیغمبر کا فرمان ہے۔ اور ہمارا لقمہ زمین پہ نہیں، ٹیبل پہ گر جائے نا تو ہم وہاں سے بھی اٹھا لیں۔ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ولا یدعها للشیطان، یہ شیطان کے لیے اس کو نہ چھوڑو۔ تمہارے کھانے میں جب شیطان شریک ہوتا ہے تو تمہارا رزق کم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا اسی حدیث میں، فرمایا اپنے برتن، ہمیں حکم دیا گیا، صحابی کہتے ہیں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ برتن کو اچھی طرح صاف کرے، کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ برکت کس لقمے میں ہے۔ ہم بوتل پی رہے ہوتے ہیں نا کولڈ ڈرنک، تو تھوڑی سی بوتل چھوڑنا فیشن ہے ہمارا، ہم جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، توہین سمجھتے ہیں ساری پینا۔ رزق کی ناقدری ہماری معیشت کی تباہی کا سبب ہے۔ ہم رزق کی کتنی ناقدری کرتے ہیں، کتنا ہم اپنے رزق کو جو ہے نا وہ ہم اس کی قدر کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس ہے تو ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم روتے پھر رہے ہیں۔ مادی اسباب پہ بڑا زور ہے، روحانی اسباب پہ غور نہیں کرتے۔ پیارے پیغمبر نے کیا رہنمائی فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہمارے رزق کی کمی کی ایک وجہ جھوٹ اور خیانت بھی ہے۔ ہم کاروبار کرتے ہوئے جھوٹ بولنا فخر سمجھتے ہیں۔ میں اکثر آپ کے سامنے یہ ذکر کرتا ہوں، بے مقصد ہی جھوٹ بولتے ہیں۔ ایک چیز، جب شریعت نے جو آپ پر کوئی چیز بیچنے اور اس کے نفع پر پابندی نہیں لگائی، اوپن مارکیٹ کا تصور سب سے پہلے اسلام نے دیا ہے۔ جس کا جی چاہتا ہے، جتنے کی جی چاہتا ہے بیچ لے۔ جب آپ کے پاس یہ اختیار ہے پھر آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ دکان میں بیٹھ کر اللہ کی قسمیں کہارے میں بھی بھائی ہے، جھوٹی قسم اٹھا دیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا او قال حتی یتفرقا، فرمایا دو خرید و فروخت کرنے والے جب تک اس مجلس میں بیٹھے ہیں نا جدا نہیں ہوئے، جدا ہونے تک ان کو اختیار ہے سودا فسخ کر لیں، برقرار رکھ لیں۔ وہ سودا کر لی ہے، سودا ہو گیا، بیٹھے ہوئے چائے پی رہے ہیں، چائے پیتے پیتے اچانک دونوں میں سے کسی کو خیال آیا کہ یار مجھے نہیں رہنا چاہیے، اس کو اختیار ہے وہ سودا منسوخ کر دے، شریعت یہاں تک اجازت دیتی ہے۔ مجلس پر خاص ہوگی، بندہ اٹھ کے چلا گیا، وہ اپنی جگہ پہ چلا گیا، تو سودا فسخ نہیں ہو سکتا۔ یہ شریعت کی یہ پابندی ہے شریعت کی۔
اچھا اس کے بعد آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، تثنیہ کا صیغہ، دونوں کو مخاطب کیا، بائع کو بھی مشتری کو بھی، خریدنے والے کو بھی بیچنے والے کو بھی۔ فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا، اگر وہ سچ بولیں اور بات کھلی ظاہر واضح کریں، فرمایا بورک لہما فی بیعہما، اللہ ان کی خرید و فروخت میں ان کے لیے برکت عطا کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِن كَتَمَا وَكَذَبَا فُحِقَتْ بَرَكَتُ بِبَيْعِهِمَا، فرمایا اگر چھپائے گا اور جھوٹ بولے گا تو اس کی برکت اڑا دی جائے گی، برکت اڑ جائے گی اس میں سے۔ جس نے جھوٹ بولا اس کی برکت ختم ہوگی، پیسے مل جائیں گے۔ ایک حدیث میں تھا جھوٹی قسم کھانے کو منع کیا نا، فرمایا جھوٹی قسم سے سودا بک جاتا ہے لیکن برکت نہیں رہتی۔ قسمیں اٹھا کے سودا بک جاتا ہے، فرمایا سودا بک جاتا ہے لیکن برکت نہیں ہوتی۔ ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا الحلف منفقۃ للسلعۃ ممحقۃ للبرکہ، حلف جو ہے، قسم جو ہے، یہ سودے کو بیچ دیتی ہے، سودا بڑھا دیتی ہے، سودا بک جاتا ہے لیکن برکت مٹا دیتی ہے۔ قسم، جھوٹی قسم، ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا غالباً پچھلے جمعے میں نے سنایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ماپ تول میں کمی نہ کیا کرو، لینے دینے کے پیمانے الگ الگ نہ رکھا کرو، فراڈ جھوٹ نہ کیا کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، تمہیں قحط سالی آ جائے گا، قحط سالی میں ملوث مسلط کر دی جائے گی قحط سالی تمہیں۔ اور ساتھ فرمایا بشدت المعونہ، اور سخت مشقت تم پر مسلط کر دی جائے گی، تمہیں محنت بڑی کرنی پڑے گی، بہت محنت کرنی پڑے گی، پوری پھر بھی نہیں پڑے گی۔ یہ آج اوور ٹائم لگاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ 6 گھنٹے 8 گھنٹے کی آپ کی ڈیوٹی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ میں اوور ٹائم لگا رہا ہوں۔ وہ جو باہر غیر ممالک میں جا کے ڈالر بھی کماتے ہیں اور پاؤنڈ بھی کماتے ہیں، اور جناب وہ بھی پاکستان کے حساب سے تو ان کو بڑی رقم ہوتی ہے نا ان کی۔ تو اب جب وہ محنت کرتے ہیں وہاں پہ تو اوور ٹائم لگاتے ہیں، ویلے جو رہنا تو محنت کریے۔ شدت المعونہ، روحانی اسباب پہ غور کریں حضور، ہمارے حالات کیوں خراب ہیں، کیوں درست نہیں ہو رہے؟ ہم مادی اسباب پہ غور کرتے ہیں، روحانی اسباب پہ غور نہیں کرتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو میری عبادت کے لیے، اللہ فرماتے ہیں میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دے، اللہ اس کے معاملہ درست کر دے گا، اس کے رزق کے معاملہ درست کر دے گا۔ اور کما قال علیہ السلام، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرو۔ کیا ہم کرتے ہیں؟ ہمارے پاس تو فرض نماز کا ٹائم نہیں ہے، نفل کیسے پڑھنے کے لیے ہمارے حالات کیوں خراب ہیں؟ اس پر غور کیجیے۔ فرمایا تیسری بات وجور السلطان علیہم، جو معاف طور میں کمی کرے گا ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے، ظالم حکمران ان کا نچوڑ لیں گے ان کو۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آج اپنے حالات پہ غور کر کے دیکھ لیجیے، سوچ لیجیے۔ اللہ اکبر۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ یہ جو بخل کرنا ہے نا، کنجوسی کرنا، یہ بھی رزق میں کمی کا سبب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہر روز 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں زمین کی طرف، ہر بندے کے لیے 2 فرشتے آتے ہیں۔ ایک دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، یا اللہ جو خرچ کرنے والا ہے اس کو برکتیں عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ فرمایا دعا کرتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اللہ جو کنجوسی کرتا ہے، جو بخل کرتا ہے، جو روک کے رکھتا ہے، اس کا تلف کر دے، برباد کر دے۔ بندہ کنجوسی کرتا ہے، گھر والوں میں بھی خرچ نہیں کرتا، اپنی بیوی بچوں میں بھی خرچ نہیں کرتا، ایسے بندہ پتہ ڈاکٹروں کو دیتا ہے، دوائیوں میں، ہسپتالوں میں، میڈیکل سٹوروں پہ، اس کو جناب دیگر اس کے سارے اخراجات اس کے ہوتے رہتے ہیں، گھر نہیں خرچ کرتا۔ جو اپنے گھر خرچ کرے، اپنے رشتے داروں پہ خرچ کرے، جو اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کرے، اپنے محلے داروں پہ خرچ کرے، اپنے مال کا ایک حصہ ضرور نکالے، اس کے لیے فرشتہ، آسمان کا فرشتہ برکت کی دعا کرتا ہے۔
اور ہم یہی کام نہیں کرتے. میں نے پہلے عرض کیا، بار بار عرض کر رہا ہوں، ہم مادی اسباب ڈھونڈتے ہیں، روحانی اسباب پہ غور نہیں کرتے. آج ہماری معیشت کا بیڑا غرق کیوں ہوا ہے؟ کیوں ہم تباہی کے تھانے پہ کھڑے ہیں؟ کیوں بینک کرپٹ ہو رہے ہیں؟ کیوں ہمارے ڈیفالٹ ہونے کے خدشے بڑھتے جا رہے ہیں؟ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، ہمارا کوئی حکمران اس کے روحانی اسباب پہ غور نہیں کرتا ہے. ہم لگے ہوئے ہیں کہ کام پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والا، اس سے بھی رزق میں کمی ہو جاتی ہے، بارشیں نہیں آتی. اگر قوم اجتماعی طور پہ زکوٰۃ نہ دے تو بارشیں رک جاتی ہیں. یہ تو ہمیں کبھی کبھی بارش مل جاتی ہے نا، اور کبھی کبھی ہم تاثاری کے شکار ہو جاتے ہیں. اس پر بھی غور کرنا چاہیے، بارشیں کیوں رکتی ہیں؟ کیوں رکتی ہیں بارشیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم زکوٰۃ نہیں دیتی اس پر اللہ بارش روک دیتا ہے. یہ جانور نہ ہو تو اللہ قطرہ نہ برسائے. یہ بکریوں بھیڑوں کے لیے، بھینسوں گایوں کے لیے اللہ بارش برساتا ہے تو بندے کا بھی سمجھ جاتا ہے. ورنہ اللہ یہ نہ ہو، پیارے پیغمبر نے فرمایا اللہ ایک قطرہ نہ آسمان سے برسائے پانی کا. ہمیں اس پر کوئی وہی نہیں ہے. اور ایک اور بات، صدقہ لوگ دیتے ہیں، نکمی چیز کا صدقہ دیتے ہیں، جو سب سے بوسیدہ، سب سے نکمی، نلائق وہ چیز. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو بھیجا، سنا آدمی کے پاس جاؤ زکوٰۃ کے رہا اونٹ لے کے آؤ. اس میں جو سب سے مریل سی اونٹنی تھی نا، کمزور اور مریل اور چھوٹی سی، وہ دے دیجیے. دے دو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے اسی طرح نا مجمع لگا ہوا تھا، آپ نے ان کے درمیان بات کی، ہم نے فلاں بندے کو بھیجا ہے فلاں شخص سے زکوٰۃ لینے کے لیے، اس نے یہ مریل سی اونٹنی دی ہے. اللہم لا تبارک فی ولا ابلی، اللہ اس کے رزق میں بھی برکت نہ دینا، اس کی اونٹوں میں بھی برکت نہ دینا. کس کی زبان سے یہ بد دعا نکلی ہے؟ جو رحمت للعالمین ہے، جو اس قوم کے لیے تڑپتا رہا ہے، وہ بد دعا دے رہا ہے. اللہ کو دیتے ہوئے نکمی چیز دے رہے ہو. اس آدمی کو بھی پتا چلا، اچھا آدمی تھا، بس غلطی ہوگی، دوڑا دوڑا آیا، ہاتھ جوڑے، معافی مانگی، اور بہترین اونٹی جو اصل حق بنتا تھا زکوٰۃ کا وہ عطا کی. کہنے لگے اللہ کے پیغمبر قبول فرمائیے. میرے آقا نے اس کی توبہ کی قبول کی، فرمایا اللہم بارک فیہ و ابلی، اللہ اس کے اونٹوں میں اور اس کی زندگی میں برکت دے، اس کے مال میں برکت دے. دعا فرماتی ہے. اور آخری بات حضرات کہوں، ہمارے معیشت کی تباہی کا بہت بڑا اور اہم ترین سبب جو ہے وہ ہے ہمارا سودی نظام معیشت. سود کتنا بڑا جرم ہے. میرے آقا نے فرمایا ایک بندہ 36 مرتبہ زنا کرے نا، 36 مرتبہ زنا کرنے کے بعد اس کے 36 مرتبہ کا جتنا گناہ ہے نا، 1 روپیہ سود کھانا اس سے زیادہ بڑا گناہ ہے. اور ہم سارے کھا رہے ہیں. بینکوں میں ہمارے اکاؤنٹ ہے، سود کے اکاؤنٹ ہیں، بچت اکاؤنٹ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، پیسے لے رہے ہیں، موزے کر رہے ہیں. ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا جو بندہ سود کا 70 گنا سود 70 حصے کیے جائیں اور سب سے ادنا درجے کا سود کا گنا اپنی ماں سے بدکاری کرنا ہے. پرواہی نہیں، مفت میں پیسے آ رہے ہیں نا، فکر ہی نہیں ہے ہمیں کوئی بھی کم کیا کر رہے ہیں، کیا برکت کہاں سے آئے. اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ نے سود کو مٹا دیا ہے، صدقوں میں برکت دی ہے. ہم کہتے ہیں نہیں، نعوذ باللہ، اللہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کا رسول بھی معاذ اللہ جھوٹ بولتا ہے. ہمارا نظام معیشت سچ کہتا ہے، ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں، ہمارے پیسے بڑھ رہے ہیں. لاکھوں روپیہ آپ کا بینکوں میں پڑا ہوا ہے، آپ کے کس کام ہے؟ جب کبھی آپ کو ضرورت ہوگی 1-2-4 لاکھ روپے نکال لیں گے، بس بات ختم ہو. اچھا آپ کا وسیع و عریض کاروبار ہے، آپ کو روزانہ ہزاروں کی بچت ہو رہی ہے، آمدن ہو رہی ہے، آپ اپنے گھر تو نہیں رکھتے، آپ بینک میں دے دیتے ہیں، جناب یہ پیسے پکڑیے ہمارے. آپ پھر وہی آپ کے پاس 2-4-5 ہزار یا 2-4-5 لاکھ روپے آپ کے پاس ہوتا ہے، باقی سارا بینک میں پڑا. پیسے آپ کیا استعمال بینک کر رہے ہیں؟ کبھی غور کیا ہم نے ان باتوں کا؟ کبھی سوچیں تو صحیح، آج ہمارے یہ حالات کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیوں لوگ اپنے بچوں کے گھروں میں ٹیگ لگا کے باہر بیٹھ جاتے ہیں، میری بچی برائے فروخت ہے، میرا بچہ برائے فروخت ہے.
کیوں آج ہماری تباہی کے دانے پہ ہم کھڑے ہیں؟ مادی اسباب ڈھونڈتے ہیں، مادی اسباب ڈھونڈتے ہیں، یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ حکمرانوں کو چاہیے، ہمیں اپنی جگہ پر چاہیے کبھی ہم اپنے جو ہے نا وہ اس روحانی اسباب پہ بھی غور کر لیں کہ یہ بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے ہمارے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا سود اتنا بڑا گناہ ہے، اس ایک کی وجہ سے نا سود لینے والے پر، سود دینے والے پر، 2 سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، 4 سود لکھنے والے پر اور سود کے گواہ بننے والے پر، 6 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے 1 روپیہ سود کا لینے والے۔ ہم درخواستیں اٹھا کے پھر رہے ہیں بینکوں میں، میں نے مکان لینا ہے سود پہ دے دو، میں نے فلاں کام کرنا ہے سود دے دو، میں فلاں کام کرنا ہے مجھے سود کے پیسے دے دو۔ معیشت سنبھلے گی کیسے؟ حضور مجھے بتائیے کیسے معیشت سنبھلے گا؟ کس طرح ہمارے ملک کے اندر امن برکت آئے گی؟ آج مہنگائی کی وجہ سے بدامنی ہے، اور بدامنی لوگوں کی جان و مال عزت و آبرو لوٹی جا رہی ہے نا۔ کل پتوکی میں جو دردناک واقعہ ہوا ہے، کس کا دل نہیں ہلا ہوگا اس واقعے کے بعد؟ کس طرح ایک باپ کو رسیوں سے باندھ کے اس کا مال بھی لوٹا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی کی عزت بھی لوٹی گئی۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ حضرات سوچیے ذرا، اپنے بچوں کو حلال اور حرام کی تمیز دیجیے، اپنے بچوں کو سمجھائیے حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ بس ان کو صرف پیسہ کمانے کی مشین نہ بنائیں، ان کو انسان بنائیں، اچھا مسلمان بنائیں، ان کی تربیت کریں، خود اپنے گھروں میں بیٹھ کے ان کو سمجھائیں، رزق حلال کی عادت ڈالیں، ان کو بتائیں یہ رزق حلال ہے، یہ رزق حرام ہے، یہ فرق کریں ان کے اندر، رشتوں میں حلال و حرام کی تمیز کروائیں ان کو۔ ورنہ یہ معیشت نہ معیشت درست ہوگی، نہ زندگی درست ہوگی، نہ عمل درست ہوگا، اسی طرح مر جائیں گے اور آگے اللہ کی طرف سے جو عذابات ہیں وہ عذاب ہمارے سروں میں مسلط ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے اور اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی اور اپنے معاملات میں اللہ پاک ہمیں روحانی اسباب پہ بھی غور کرنے کی توفیق دے۔